جیسے آپ دین اسلام کے بارے میں کہتے ہو کہ ایک دم مکمل اور پرفیکٹ دین ہے، اس طریقے سے قرآن شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے. تو پھر اگر قرآن مکمل کتاب ہے تو پھر حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حدیثوں کے اندر بھی صحیح، حسن اور ضعیف کا ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے. تو اس پہ آپ جواب دیجئے. دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن جو ہے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈیفرینشیٹ کیا تھا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور لا، دونوں کے درمیان فرق ہے. قرآن جو ہے وہ ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن مسلمانوں کا، اسلام کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایبسولوٹلی کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر انڈیا کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، بہت اچھا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کورٹس کو، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا اسی طریقے سے سپریم کورٹ ہو، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کریں. تو بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی فنڈامنٹل رائٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے، یہ چیز نہیں آتی، تو کورٹس کا انٹرپریٹیشن کرتی ہیں. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ دراصل اس دستور کا، اس کانسٹیٹیوشن کا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے. جس طریقے سے انڈیا کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن دے دی بس وہی ہے، اب وہی چلے گی، اب وہ اچھی ہو کہ بری ہو آپ کو ماننا پڑے گا. ہائی کورٹ اگر کوئی انٹرپریٹیشن کرے گی تو سپریم کورٹ اس کو اوور رول کر سکتی ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹرپریٹیشن کر دی وہ فائنل ہے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انٹرپریٹیشن مثلا کسی تعلق سے نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ ہیں، ان کی آپ مثال لے لیجیے ہائی کورٹ کی. صحابہ ایسے جیسا ہائی کورٹ، صحابہ کو انٹرپریٹیشن کرنے کا حق دیا گیا اور ان کی انٹرپریٹیشن کو پوری امت نے قبول کیا. تو یعنی اگر جس طریقے سے آپ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں کہ بھئی کانسٹیٹیوشن بنانے والی ایک کمیٹی تھی، اس نے بنا دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن آج تک اس کی انٹرپریٹیشن چل رہی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دستور اور جو قانون، جو کانسٹیٹیوشن دیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اور اپنی طرف سے یہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے، بلکہ وہ انٹرپریٹیشن بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بولتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ریویلیشن آپ کے پاس آئی اور آپ نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کر دی، لوگوں کو سمجھا کر بتلا دیا، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی قرآن پھر مکمل کیسے ہوا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. حدیث اور قرآن ایک دوسرے کے مطلب پرسپر پورک کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں الگ بھی ہیں اور اسی طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کی انٹرپریٹیشن ہے. ایگزیکٹلی.